اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 جزم۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم تختی کی ہدایات کو پڑھیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم یا سکون ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ جزم یا سکون والے حرف کو اس سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الف پر جزم ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ را ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا اور زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ آخری حرف ساکن ہو تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور گول تا کو ساکن سے بدل دیں گے۔ اس میں کافی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے دال جیسی چھوٹی سی شکل، یہ ہمارے پاس یہ دال ٹھیک ہے۔ یہ جو دال حرف ہے وہ رہا کہ چھوٹی سی دال جیسی شکل کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے۔ چھوٹی سی دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ چھوٹی سی دال جیسی شکل کو تو جزم کہتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی دال جیسی شکل جس بھی حرف پر آئے اس حرف کو ہم ساکن حرف کہیں گے۔ جس بھی حرف پر چھوٹی سی دال جیسی شکل آئے اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے۔ جزم والے حروف کو اس سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حروف کو تا پر جزم ہے۔ جزم والے حروف کو جس کو ہم ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کہتے ہیں، تو ساکن حرف کو ہمیشہ پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے تا ساکن حرف ہے، اب ساکن حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور پھر ہمیں آگے بتا رہا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الف پر جزم ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ الف پر کوئی بھی حرکت ہو جیسے زبر، زیر، پیش، اور اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی دیر، الٹا پیش، دو زبر، دو دیر، دو پیش، یا پھر جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں بتا رہا ہے کہ راس پر زبر ہو، را پر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے ہی اگر زبر اور پیش ہیں تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ ہاں، ابھی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ آخری حرف ساکن ہو تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا تھا کہ وقف کرنے کے لیے ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ یہاں پہ جو ہم نے پڑھا کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم ساکن حرف کہتے ہیں، تو ساکن حرف یعنی جس پر چھوٹی سی دال جیسی جزم ہو، تو ہم ان کو وقف کے لیے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ یعنی آخری حرف پر کوتبن جو بھی حرکت ہو، اس پر دو پیش ہے تو تنوین ہے، تو ہم اس کو وقف میں تنوین نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ساکن کریں گے۔ وقف میں اس کو چھوٹی سی دال جیسی شکل ہے اسی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری حرف ساکن ہو تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور ہاں، گول تا کو ساکن میں ہم ہا سے بدل دیں گے۔ جیسے ہم نے یہاں پر 4 الفاظ پڑھے، جیسے غبرتن، وقفن، غبرہ، تو جس حرف پر آخر میں گول تا ہو اس کو ساکن کرنے کے لیے گول تا کو ہم ہا میں بدل دیں گے۔ ابھی ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔